أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات بہت مبارک اس لیے کہ آپ جو ہے اس اجتماع کی پہلی عید ہے، اور پہلی عید اگر سیدھی ہوتی ہے تو دیوار جتنی بھی اونچی جائے وہ سیدھی ہوگی، اور اگر پہلی عید ٹیڑھی ہوتی ہے تو سریا تک اگر دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کی بنیاد بنایا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، جن حلقوں سے، جن مسجدوں سے، جن جگہ سے آپ حضرات آئے وہاں آپ سے زیادہ صلاحیت والے، آپ سے زیادہ علم والے، آپ سے زیادہ ہنر والے تھے، لیکن یہ تو ای سعادت بدور بازو نیستا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ آدمی اپنی قوت اور بازو کے زور سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے شیطان کا اتنا بڑا وار ہوتا ہے۔ آپ حضرات جب اجتماع کی دعا ہو جائے گی تو مجمع بھی گھر جائے گا، آپ بھی گھر جائیں گے، لیکن مجمع اپنی اپنی عبادت، اپنے اپنے عمل کو اور اس کے ثواب کو لے کر جائے گا۔ آپ حضرات پورے اجتماع کی خیر کو لے کر جائیں گے۔ یہ خیر ابھی نظر نہیں آئے گی، یہ خیر تو آخرت میں نظر آئے گی، لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ یہ آنے والا مجمع، رات کو پنڈال میں ٹھنڈی برداشت کرنے والا مجمع، یہ یہاں سے خالی ہاتھ جائے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اب اس کی کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اونچے درجے کے عمل سے ہٹا کر نیچے درجے کے عمل میں لگا دیتا ہے۔ وہ یہ تو میرے ساتھی کریں گے، میں اپنی تلاوت کر دوں، میرے ساتھی کریں گے، میں اپنا ذکر کر دوں، عمل ہوا، لیکن جو اونچے درجے کا عمل تھا، جس عمل سے سینکڑوں ذکر زندہ ہوتا تھا، جس عمل سے سینکڑوں تلاوتیں زندہ ہو رہی تھی، اس سے اس کو ڈر۔ دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ عمل ہی سے روک دیتا ہے۔ اب اس شیطان کے حملے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے پاس ہر انسان کے دل میں داخل ہونے کی چابی اس کے پاس ہے۔ اس کے دل کا تالا کس طرح کھولنا اور اس کے دل میں کس طرح داخل ہونا وہ جانتا ہے۔
शैतान के मकर से बचने का एक इलाज है कि शैतान के दाव से हिफाजत भी हो जाए और हमारा अमल भी बन जाए और हम यहाँ से बहुत बड़ा सरमाया लेकर जाए। वो चीज है इताअत। जैसा कहा गया, जिसको कहा गया, उसको ऐसा ही करना है। अगर इताअत पर ये मजमा आ गया, मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात का काम अलग है, हर जमात की जिम्मेदारी अलग है। अगर हर जमात का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी पर आ गया कि नहीं, मुझे तो वो ही करना है जो मुझे कहा गया, फिर अपने साथियों को देखकर नहीं करना, वो कितना करता है, वो करता है कि नहीं करता, नहीं, मुझे क्या करना है। अगर हमारे साथियों में से हर साथी इस बात को दिल में बिठा लेगा, इंशाअल्लाह शैतान के दाव से हमारी हिफाजत हो जाएगी। मसला 2-2.5 दिन का है। कमाई इतनी बड़ी है कि आदमी सोच नहीं सकता, और जितनी बड़ी कमाई है इतना बड़ा डाकू है। कमाई नजर नहीं आती तो इसका डाकू भी नजर नहीं आता। इसलिए सबसे पहली चीज अमल को बचाना है, अपनी मेहनत को रायगा नहीं करना है और अपने सरमाए को शैतान के हवाले नहीं करना है। इसके लिए इताअत का मसला। हर जमात अपनी जगह पर अपने काम में लगी हुई, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अमल के बाद भी शैतान को मौका मिलेगा, अमल करते हुए भी, अमल के बाद भी। अमल करते हुए दिल में नीयत बिगाड़ेगा, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। जहां मैं आया वो अमल गया, मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया। नीयत का भी असर होता है। मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया, तो इतना कहने के साथ जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना। और शुक्र की तासीर ये है कि आगे की अमल की तौफीक होती है, कोई घड़ी गफलत के साथ नहीं गुजरेगा। दूसरा, अमल के दौरान या अमल के बाद शैतान का यह हमला होता है कि अपने साथियों पर गुस्से हो जाता है। मैं अकेला करूं, क्या तुम मुझ जमात में नहीं हो? गया बहुत भाग है ये। उसको सबसे बड़ी दुश्मनी तो ईमान से, इसके बाद दुश्मनी नेक अमल से। इसलिए बाद लोगों को तो बेदीनी को दीन की शक्ल में पेश करके अमल करवाता है, वो तो बेचारे कर रहे हैं, हालांकि ये अमल है ही नहीं। और बाद अमल सही करते हैं लेकिन नीयत बिगाड़ता है। इसलिए दुनिया की जिंदगी में हम बहुत नाजुक मोड़ पर हैं, बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इसीलिए जगह जगह अल्लाह ने शैतान के बारे में कहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये बाबा आदम के जमाने से, वहीं से उसकी दुश्मनी चली है। क्यों चली?
اس کی وجہ سے جنت سے اس کو دھکا دیا تھا، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا. حالانکہ آدم علیہ السلام نے تھوڑا کہا تھا کہ تم مجھے سجدہ کر. سجدہ کا حکم تو اللہ نے کیا تھا. بس وہاں سے لے کر یہ دل میں ٹھان کر آیا، بلکہ نکلنے سے پہلے جب اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا. اللہ جلال میں ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سے اس نے ایک بات مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، یعنی میری عمر قیامت تک کے لیے کر دے. کیا کرے گا کہ جس آدم کی وجہ سے نکلا ہوں نا، ان آدم کی اولاد کو، ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پر ہے، جو غلط راستے پر ہے وہ تو ہے ہی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ لَأَقْعُدَنَّ کون سا صیغہ ہے علماء جانتے ہیں. بہت بھار پوروک بات کہی ہے اس نے. میں یقیناً تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. بیٹھ کر کیا کرے گا؟ حملہ کروں گا. من بین ایدیہم، آگے سے. تو آگے کا حملہ کیا ہوگا؟ آگے کا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آخرت آگے ہے. سکرات، موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط، جنت جہنم سب آگے. میرے آگے کا حملہ یہ ہوگا کہ آخرت ان سے بلوا دوں. وَمِنْ خَلْفِهِ، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے کا حملہ کیا ہوگا کہ جو دنیا پیچھے رکھنے کی ہے اس کو آگے لا دوں گا. اب آخرت بنانے کے لیے ہم آئے ہیں، تو آخرت تو ہماری بنے گی اطاعت پر. اور اطاعت یہ ہے کہ جس کو جو کام سونپا ہے اپنی ذمہ داری اور اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کرے. تو کہیں چائے میں لگا دے گا، کہیں ناشتے میں لگا دے گا، کہیں دوستوں کی ٹولیوں میں لگا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے حملہ کروں گا. تو دائیں طرف کا حملہ کیا ہوگا کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے. جو بھی نیکی کرے گا نیکی کرنے دوں گا، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بگاڑ دوں گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں طرف سے حملہ کروں گا. ہر گندا کام بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، تو ہر گندے کام میں لگا دوں گا. اب علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں وہ بھول گیا، اوپر سے اور نیچے سے. اسی میں ہماری حفاظت. اوپر سے یعنی نیک عمل کرتے ہوئے، نیک عمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو دعا کے لیے اوپر اٹھائے، اور نیچے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. اور سب سے بڑی اطاعت ایمان کے بعد نماز ہے، جس میں آدمی سجدہ زمین پر اللہ کے سامنے کرتا ہے. اس میں دو عبادتیں ہیں. اور اتنا کرنے کے بعد بھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. کبھی زبان سے ناشکری، کبھی عمل سے ناشکری، کبھی ایسی بات کہلوا دے گا اللہ کیوں کتنا بار کو لوگ لکھائے ہویا بندہ ہی کیا اپنے وہ آٹلا مجھے بہت سے. اور کبھی عمل سے ناشکری کہ یہاں رہتے ہوئے عمل میں ہوتا ہے. کوئی عمل پڑے تو وہاں تو کرو کہ بولو. کمائی بہت بڑی ہے، نظر نہیں آتی. ڈاکو اور چور بھی بہت بڑا ہے، نظر نہیں آتا. اچھوں کو لوٹ لیا ہے اس نے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری مثال، جن جماعتوں کی مثال بدن کے اعضاء کی طرح. بدن کے اعضاء کی جگہ الگ الگ، نام الگ الگ ہے، کام بھی الگ الگ ہے. آنکھ کی جگہ الگ، نام الگ، کام الگ. پارکنگ والوں کا کام الگ، نام الگ، جگہ الگ. صفائی والوں کا نام الگ، کام الگ، جگہ الگ. مجمع جوڑنے والوں کا نام الگ، جگہ الگ اور کام الگ. استقبال والوں کا کام الگ، نام الگ اور جگہ الگ. لیکن سب ایک بدن کے اعضاء ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہاتھ کام نہ کرے تو آدمی زدوں ورشے ہوا ہاتھ نہ کرے کوئی ہوشتو سے کمی محسوس کرے گا. معمولی آنکھ میں پانی نکلنا شروع ہو جائے عورت کمی محسوس کرے گا. لیکن ان سب اعضاء کے اعضاء جو ہے نا اس وقت کا اعضاء ہے اور اس وقت وہ کام کریں گے جبکہ روح سے جڑے ہوئے ہوں. اور اگر روح سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو دیکھنے میں تو ہاتھ ہوگا لیکن لکوا پڑ گیا ہے. دیکھنے میں تو آنکھ ہوگی لیکن موتیا اتر گیا ہے. دیکھنے میں کان ہوگا لیکن پردے میں سوراخ ہو گیا ہے. اگر کوئی سمجھ پڑے تو دیکھنے میں جماعت ہے، پارکنگ والی، استقبال والی، چوکی داری والی، لیکن سوراخ پڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے. کوئی صلاحیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی استعداد نہیں، کوئی استحقاق نہیں، کرم ہے تیرا کہ تو نے ہم کو پہلے پہنچایا. بے شک نہیں، الحمدللہ کہو. یہ موقع پر یہ کہوا بھی ہے بہت بڑی بنیاد کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. ان میں سے ایک جماعت بھی اگر ٹھیک ہو گئی اس کا اثر پورے اجتماع کے نظام پر پڑے گا. جیسے ہاتھ بیکار ہو گیا تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. چور ہوتا ہے، چور وہ جب کسی دیوار کو توڑنا چاہتا ہے نا تو پہلے ایک
کسی جماعت کو بھی پہلی ہجری بننا چور کی، ورنہ آہستہ آہستہ اندر گھسے گا، مضبوط دیوار کی طرح رہ جائے۔ اور یہ مسئلہ جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا جبکہ آخرت کا استحضار ہوگا۔ میری آخرت بنے، میری آخرت بنے، میری آخرت بنے، تو پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا بھئی یہ مجمع منتشر ہے، مجمع جوڑنے والی جماعت کہاں ہے؟ یہ پارکنگ میں بے ترتیبی ہو رہی ہے، بھئی پارکنگ والی جماعت کا اعلان ایسے نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنی آخرت بنانے کی فکر میں ہے، اور اصل تو میرے دوستوں آخرت ہے۔ دنیا تو آج ہے، کل نہیں، ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نہیں، موت آ گئی تو کیا کریں؟ ان ساری چیزوں کا استحضار رہ کر 2-2.5 دن ہمیں یہاں گزارو گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، بہت بڑا سرمایہ لے کر آپ جاؤ۔ اب آنے والا مجمع کیا حیثیت ہے اس کی؟ دیہاتی ہو، میواتی ہو، شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، علماء ہو، عوام ہو، یہ سب نسبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے سامنے تو نسبت یہ ہے کہ ختم نبوت والی محنت کی بنیاد پر یہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں، یہ نسبت۔ اگر یہ نسبت دل میں بیٹھ گئی تو ان کا احترام ہوگا۔ کوئی اپنے گھر مہمان، کوئی ایسا کام جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو ہم جھڑک دیتے ہیں، ہم ہاتھ دھوا پوڑی آٹو تو نل کھولا تو خبر دے چلے کہ پوڑی آوے دے، ایسا کہیں دیکھ رہے ہیں کیا کہا کہ آپ کو نل اگاڑے روز میں 1 کلاک پوڑی آوے تو اپنے خود جائیں گے، چچا میں نل کھولتا ہوں آپ ہاتھ دھو، تو اپنے نل کھول کے آپ کو کھول، وہ سمجھ جائیں گے۔ جب اپنے مہمان کی بدتمیزی کو اور طبیعت کے خلاف چیزوں کو ہم برداشت کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے آگے پیچھے بات ہوگی تو کیا ہم برداشت نہیں کریں گے؟ اسی لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں یہ دعوت کا کام پتا مارو کام ہے، پتا مارو۔ کیا کام ہے؟ پتا گرم ہوتا ہے لیکن اس کو دبانا پڑتا ہے، بھائی سنتی رہے، پتا مارو کام ہے، اور اسی میں ہماری تربیت ہے۔ تو آنے والے مہمان جو آئے سب سے پہلے ان کا پالا پڑے گا پارکنگ والوں سے، یعنی جو پارکنگ والے اور جو چوراہے پر کھڑے ہو کر سرکاری لوگ پارکنگ کو کنٹرول میں کرتے وہ حیران ہوتے کیا اتنا بڑا مجمع اور یہ کیسے کاموں میں کر رہے ہیں؟ کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی سسوٹی نہیں، ڈنڈا بھی نہیں ہے، سسوٹی بھی نہیں ہے، اب وہ پارکنگ والے کھڑے ہیں، بائک کی پارکنگ الگ ہے، فور وہیل کی پارکنگ الگ ہے، اور اس سے بڑے سادھن کی پارکنگ الگ ہے۔ اب بائک والے کی پارکنگ تھی، وہ آگے بڑھ گیا تو ڈنڈا دکھائیں، ارے پارکنگ والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مصطفیٰ میں کوئی ٹوڑی ہے، وہ
اشارہ کرنے میں شر میں فرق ہے؟ اللہ بولو تو کرا یار، تم لوگ گاڑی والوں کے اپنا کاپوں کو کر دیں ایسے بولے ایسا نہیں ہے، نرمی سے اشارہ تو سمجھے کہ بھائی میرا کاپوں کو کیا ہوا مارا. اب وہ ٹھہرا رہا، اب پارکنگ والے گئے، آپ بہت نظر نکالتے ہو کیا بائک کی پارکنگ ہوئے تھے ہڈیا تو تیری نیکی گئی، ایک جملے میں تیری نیکی گئی. نیکی بچانا، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا بہت مشکل ہے. اسی طریقے فوجی والا یہاں کھڑا ہو گیا، اپنے اخلاق بتاؤ. اخلاق پہلا مرحلہ پارکنگ والوں کا ہے، اور پارکنگ اس طرح کرائے کہ جب نکلنے کا وقت آئے تو کوئی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. جو تمہارے جو نہیں ہو، اب کسی نے یوں کھڑی کی، کسی نے یوں کھڑی کی، کسی نے نیا کر دیا ہوگا ہمارا ماشاء اللہ بہت لائن دوری سے پارکنگ ہو رہی ہے. ہم نے آتے ہوئے کل دیکھا کہ بہت لائن کی ہوئی ہے، اس لیے وہی سے ہمارے اخلاق شروع ہوں، کام ہمارا وہی. حالانکہ پارکنگ والوں کے لیے کھڑا ہی رہنا پڑتا ہے اکثر، تھکو اللہ کے لیے. دعوت کا کام تھکنے کے لیے ہے، اور اس تھکن کے پیچھے ہدایت ہے. وہیں سے آنے والا آدمی متاثر ہوگا. سمجھدار مونسو سے ماشاء اللہ وہ اصول کوئی آگے ہڈو من کوئی جرا سڑکو ہی نہ کرو کہ مجھے نہ بگاڑو کیا مونسو تھا. وہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیہاتی آیا تھا، آپ علیہ السلام ہے، صحابہ ہیں، اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اپنا ہوئے اپنا گلی چاؤ میں پیشاب کرے تو شاباش بیٹا ہوا تو اتر شیشو دھوئی نہ کہ دھوئی کیا کہنا. صحابہ لال ملے ہوئے، آپ نے فرمایا ماں 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 ٹھہر جاؤ پیشاب کرنے دو اس کو. پورا پیشاب کیا. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اتنی زمین کھرش کر نکال دو اور پانی بہا دو، اور ان کو بلایا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے. بس وہ اپنے خاندان میں واپس گئے. انہوں نے کہا میں اسے شفیق استاد کے پاس سے آیا ہوں، ماں جزرنی وما نہرنی وما قہرنی، ماں جزرنی وما نہرنی وما قہرنی، نہ مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ جھڑکا. پورا قبیلہ اس پر ایمان لے آیا. او بھائیو عمل بگاڑنا نہیں، طبیعت کے خلاف چیز آئے برداشت کر لو. وہاں سے آدھے دفعہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو پارکنگ والوں سے کہتے ہیں بھائی وہاں ہمارا پہچان معذور تمہیں کھو تو آگر کوئی گاڑی نہیں چاہیے سامان ہوتا ہے ہاں دو. یہ وہ اصول نہیں بتا نہ بھائی نہ وہی تو موقع وقت سے کام کیا جائے گا نا. جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہو خبر دے تو اور بیٹھ کر نہ پڑھے تو اور ان کو سجدہ
सामान उतारा, इस्तिकबाल वाले खड़े, इसलिए इस्तिकबाल वालों के करीब सबील रखी जाती है। सबील आने के साथ पानी पी लो, खैरियत पूछो, भाई सफर में खैरियत रही। गोधरा में इज्तिमा था, तो आने वाले मेहमानों के सामने छोटे छोटे बच्चे, लंबा सफर था, कोई बदन की दर्द की, कोई बुखार की, कोई उल्टी की, गोलियां लेके खड़े होते हैं। कोई जरूरत है भाई, बदन दुखता हो, बुखार हो या कै हो रही हो, जो गोली। और जब मजमा वापस जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे यूं कह रहे थे, माफ कर देना, हमसे तुम्हारा हक अदा नहीं हुआ। तो मजमा रोता था, मजमा रोता था। क्या है इन्होंने कौन सी गलत की है जो माफी मांग रहे छोटे छोटे बच्चे? ये है आने वाला यहां से कुछ लेकर जाए कि दीन किसको कहते हैं, ये बातों का नाम नहीं है। दीन तो अमली चीज है। अब बेचारे कुछ नए लोग थे, इस्तिकबाल में खड़े होकर सीधे चले, तो वहां पर तो साहिब लोग बैठते हैं, ए काका खबरदार पड़ती नौकरी नहीं लो भाई, कौन से तुम्हारा जिम्मेदार तारो अमल क्यों, तारो अमल क्यों बड़ी? इसलिए इस्तिकबाल में समझदार इंसानों को रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा मजमा ना समझे, यानी मौके महल से बात दबा दूसरे लोग आते हैं चकासरी के लिए, उनके साथ कैसे बर्ताव करना, उनको कैसे इत्मीनान दिलाना, ऐसे लोग रखे जाते हैं। और फिर उनके साथ हर हल्के के इस्तिकबाल वाले रखे जाते हैं। हल्के वाले पहचानते हैं कि भाई हमारा हल्का कौन सा आया, तो हाथ दे दो, ऑर्डर मत करो, तो ओम जाजो तो फरोना नंबर दोगला बने पड़ी हो। ये तरतीब है, ये तरतीब है। एक दफा मौलाना अहमद दास साहब दामद बरकातुहू फरमाया कि निजामुद्दीन में मेरे दिन में इस्तिकबाल आया। हजरत जी तो बहुत चौकन्ना थे रहमतुल्लाह अलैह, बहुत। तो पेरुन जी जमा रही, तो मैंने कहा देखो यहाँ सीढ़ी चढ़ी जाओ, फिर सीढ़ियों आएगी, सामने कमरा आएगा, तो वहां चले जाओ। हजरत जी ने देख लिया, हजरत जी ने बुलाया, ट्रैफिक वाले हो? बोले अहमद ट्रैफिक वाले हो, साथ में आकर कमरा नहीं बता सकते हो? ट्रैफिक वाला रुक जाओ, हेड़ो, ऐसा किया आपने? एक दफा मोहम्मद बिन सलमान जंगजी रहमतुल्लाह अलैह मजमा जोड़ रहे थे, जैसे मैं अभी जोड़ रहे थे, इनकी आवाज तैयार नहीं, तो मजमा बिखरा हुआ था। तो मौलाना मोहम्मद बिन सलमान गुस्से ना हो तो घर चले जाओ। हजरत जी फौरन बाहर निकले, भाई मोहम्मद बिन सलमान ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, काम है काम, अल्लाह हमें ये काम समझा दे। अब हमारे हल्के वाले साथ तो हमारा हल्का रह भाई, चलो सामान ले, कोई बूढ़ा है, कोई मासूम है, सामान ले, वहां से फिर यहाँ इस्तेमाल वाले करे, इनके हवाले करे, ताकि जैसे सुबह बताए ना कि जो चाहे जहां चाहे न बैठे, तरतीब से बैठे। ये हल्के इसीलिए बनाए गए, ये इस्तेमाल वालों का काम है। हल्के वाले भी समझदार हो, अपनी सआदत समझे, ये बेचारा बूढ़ा है, मैं तेरा सामान उठा लूं, ये बेचारे कमजोर है, मैं इसका बिस्तर उठा लूं। लेकिन ये कब होगा? जब आखिरत का इस्तेहसास होगा। अब यहाँ मजमा आ गया। अब इस्तिकबाल वालों का काम ये है कि पूरा निजाम इनको समझा दो, पूरा निजाम समझा दो, और जगह बता दो एक दो साथियों को, ये है ये है ये है ये है, और इस पिंडाल का निजाम ये है। तो आदमी ये समझेगा कि मैं पराई जगह पर नहीं आया हूं, ये तो अपने ही लोग हैं। किसी काम में उसको उलझन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, सारी बातों की रहबरी हो गई। अब ये मजमा
علیہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال میں کھڑا کیا. جماعت گشت میں گئی تھی 2-3 آدمی. مفتی صاحب نے سوچا کہ ابھی تو جماعت گئی ہے, وہاں ملاقاتیں اتنی آسان نہیں تھی, خال خال ملاقاتیں ہوتی تھی, تو ابھی تو دیر ہوگی ان کی ملاقات میں, پھر کسی کوئی ساتھی نفر تیار ہوگا تو آنے میں بھی دیر ہوگی, لاؤ میں اتنے میں اوابین پڑھ. مفتی صاحب نے اوابین کی نیت باندھ دی, گناہ کا کام تو نہیں کیا نا. اتنے میں ایک آدمی آیا اور مسجد کے مٹکے میں سے کھڑے کھڑے پانی پی کے چلا گیا. حضرت دیکھ رہے تھے وہ الیاس صاحب. حضرت نے اپنی بہت ہلکی آواز, ارے بھائی کوئی ہے, ارے بھائی کوئی ہے, ارے بھائی کوئی ہے. وہ تو پانی پی کے چلا گیا. اب مفتی صاحب آئے, سلام کیا, جی حضرت. مفتی جی آپ کہاں, آپ کو تو استقبال میں کھڑا کیا. حضرت میں اوابین پڑھ رہا تھا. بھائی آپ کو اوابین پڑھنی تھی تو آپ کی جگہ کسی اور کو کھڑا کرنا. پھر ایک بات کہی, مفتی جی یہ بتاؤ, میری مسجد میں کوئی شخص آیا اور دین کی بات سنے بغیر چلا گیا, اس پر اللہ نے اگر سوال کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ایک آدمی, یا تو کتنی امنگوں کے ساتھ اجتماع میں لوگ آتے ہیں, وہ تو پانی پینے آیا تھا. اب کوئی بچے بستی کے لوگ ہیں, کوئی دوسرے خیال کے لوگ ہیں, اور جیسا آیا تھا ایسے ہی چلا گیا. ہم نے ان کو اعمال میں نہیں جوڑا تو بیچارہ اجتماع کیا سمجھے گا کہ بھائی اجتماع کو چائے ہاری ملے تو بہت سستی ملتی تو بھائی انا بجیے تو چلو انا جلیبی کا چپٹا تمہیں زو تو وہی لے کے جائے گا. کیا اللہ کو ہمیں جواب نہیں دینا پڑے؟ کتنی امنگوں سے لوگ مجمع میں اجتماع میں آتے ہیں, یہی ماداموں کا چکر لے کے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے جن حلقوں میں جو ساتھی آوے اپنا لو, ان سے انسیت پیدا کرو. انسیت کے بعد کام ہوگا. ہمارے عثمان بھائی باغل تھے, اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے, وہ مثال دیتے تھے کہ دیکھو جماعتوں میں جا کر ایک دم ہوا مت بول دو کہ لوگ بھاگنے لگے کہ جماعت آئی ہو بھائی پکڑ دکڑ شروع نہیں جائے. اب نہ, جماعت میں جا کر اس طرح کام کرو جیسے محلے میں کلفی والا آ گیا, بڑھیا کا بال والا آ گیا, ٹوپی والا آ گیا, تو جو بچے جن کو لینا ہے وہ تو اس گاڑی کے ساتھ گھومتے ہیں, جن کو نہیں لینا وہ بھی گھومتے رہتے. پھر فرمایا اس طریقے سے کام نہ کرو جیسے محلے میں کوئی ختنے والا چلا جائے تو جس کی ہوئی ہے وہ بھی بھاگے گا. جب نہ بہار ہے وہ کروایا ہوگا. مناسبت پیدا کرو, انسیت پیدا کرو. انسیت پیدا کرنے کے بعد اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات میں جاتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پوچھتے تھے, بھائی تم کون سے قبیلے کے ہو؟ کہ میں تو قبیلے ہیمیر کا ہوں. اچھا, اس میں تو بہت بڑا شاعر گزرا ہے. اب انسیت ہو گئی, یار تو ہمارے قبیلے کے شاعر سے واقف ہے. انسیت ہو گئی. پھر کیا کہا, بھائی ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, سنو. حکمت ہے, انداز نہیں ہے. صدیق اکبر انسیت پیدا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بات فرماتے تھے. یہاں سے ہمارا ساتھی دین کا فکر, آخرت کا فکر یہاں سے لے کر جاوے. یہ اس مجمع پر موقوف ہے. کون آیا کون گیا, بیان میں بیٹھا نہیں بیٹھا, مجلس میں رہا کہ نہیں رہا, نہیں میرے دوست. یہ جو گانے دیے گئے ہیں اور جن حلقوں کو دیے گئے ہیں, ان حلقوں کے علاوہ ان گانوں کو تو کوئی سنبھالے گا نہیں, وہ حلقے والے ہی سنبھالیں گے. پر یہاں کبھی ہو گئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میرے بندوں کو میں نے بھیجا تھا تمہارے پاس, ایک ماحول میں بھیجا تھا, وہ بڑی امنگیں لے کر آیا تھا, بڑی امیدیں لے کے آیا تھا,
کا مجمع جوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اگل بغل میں ہوں گے لوگ، ذرا اٹھنا چاہے بھائی تھوڑی دیر، اب اس نے چپل اٹھا لیے، 2 قدم چل پڑا، وہ بھائی وہی چیڑی تاکہ بھائی ترتیب ہے کہ اٹھنے سے پہلے پیار محبت کے ساتھ جواب پر آپ کو بھائی تھوڑی بیان تھا انشاءاللہ بہت فائدہ ہے، ضرور تو پورا والے ٹائم گھنو ہی ابھی ہمارا مجمع جتنا ہے، اگر 3 ساتھیوں کو بھی اس طرح بٹھائیں گے تو مجمع جڑ جائے گا نہیں جڑ جائے گا؟ اب بولو کیا؟ ہاں آسان ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بقرعید کے لیے جانور خریدنا ہو تو دانت دیکھے جاتے تو نہ پڑا نا، لیکن کوئی ایسا بوڑھا بقول مولانا عبید اللہ صاحب کے پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں، یہ نیت کرے کہ ہمارا زندگی بڑا کون کروں سے تو آپ نے ان دو کاکا بھلو کرو چلا دوست آ جا بھائی، جوان تو بھی آ جا، بوڑھا تو بھی آ جا، مالدار تو بھی آ جا، یہ تو سب کے لیے ہے، بہت آسان کام ہے۔ اسی لیے دھوکہ ہمیں یہ لگا ہے کہ تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، تبلیغ محنت کا نام ہے، اسی لیے جماعتیں رک جاتی ہے، کوئی بولوا والا کوئی تقریر کروا والا ہمارا شدہ ہے، ارے بھائی تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، اسی لیے ہماری جماعتیں ساتھی ہے لیکن ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے؟ جو ساتھیوں کو اعمال میں لگاوے، خود لگے، پہلے میواتی آتے تھے تقریر کرنا جانتے نہیں تھے، امام صاحب سے کہتے ہو امام صاحب تھوڑی کتاب پڑھ کے سنا دے ہمیں، اور پھر کھڑے ہو گئے یوں کہتے لوگوں داڑھی پڑ گئی، دانت گر گئے، ابھی تک کلمہ نہیں سیکھا، سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، تم بھی نکلو۔ اس زمانے کے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہینے تک اس جماعت کا نور رہتا ہے، ایک میاں جی بچو تھی، میاں جی بچو کیا ہم بولو تو کیا ٹھیک رہے، میاں جی بچو، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا او میاں جی تبلیغ میں جا، تبلیغ میں، تو ان کی زبان اتنی موٹی تھی کہ تبلیغ کو تبلیغ دال سے کہتے تھے، اور مولی الیاس کو مولی گلاس کہتے تھے، مولی گلاس، تو انہوں نے کہا مولی گلاس میں تبلیغ کیا جانو، کہ تو جا 4 مہینے اور لوگوں کو موت یاد دلا، آخرت یاد دلا، تو یوں کہا 4 مہینے میں 15,000 آدمیوں کو نمازی بنا کر آیا ہو، کام ہے یہ نہیں رسمی عمل کی خلاف نا، کام ہے 15,000 آدمیوں، اللہ اندر کی طرف کو دیکھتا ہے، اندر کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس لیے بغیر کسی شور شرابہ کے اب یہاں خطبہ شروع ہوا، چاروں طرف سے بھائی بہو، او بھائی، او کاکا، او ہیجا، یہ کون سی ترتیب ہے؟ مجمع جوڑنے والے ہیں بھائی اندر کے مجمع جوڑنے والے اسی میں سے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ ان سے تو کرو خبر پڑے، ٹھیک ہے تو بوگا تو نہیں پاڑو، او کاکا وہ 1 مائی میرے 25 مائی تو شدھ ہے مجمع، ہاں سکون کے ساتھ ایک ساتھی اٹھنے نہ پائے اور مجمع میں انتشار اور شور ہونے نہ پائے، کہو انشاءاللہ، تو بدوئی نہیں شم جسو بدا مجمع جوڑوا والا بھائی دلہا نے مجمع قبول کیا تو آپ کو مجمع بول کے قبول کیا، یہ کام ہے بزرگوں، مجمع جوڑو، ایک آدمی کو ہدایت مل گئی کام بن جائے گا ہمارا، پتہ نہیں کس کی ہدایت کون سے جملے میں ہے، کون سی ہدایت، اس کی ہدایت کون سے کلمے میں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے تو خالی بٹھا دیا، اور وہ گاؤں کا آگے وان تھا،
تو نہیں دکھایا لیکن دل میں ٹھان لیا کہ نہ بھائی આ કોમ કરવા જેવું છે હવે હું તો નહીં નીકળ્યું પણ મારા છોકરાને તો નીકાળો अब उसने बच्चों को निकाला बच्चों को निकाला अब उसके खानदान में तबलीग गई बगैर तकरीर के गई खाली बिठाने पर गई और फिर उसकी औलाद हुई इसने कहा यार मुझको जाहिर जो छोकरों ने बढ़ाओ इसलिए मौलाना उमर साहब फरमाते थे काम ऐसा है कि मरने के बाद आदमी जब आखिरत में जाएगा तो अल्लाह कहेगा ले बुखारी शरीफ पढ़ने का सवाब ले ले कुरान का तर्जमा पढ़ने का सवाब ले ले अल्लाह मियां मैं तो अलीफ का नाम भाला भी नहीं जानता था अरे तू नहीं जानता था तेरा दादा गया था तबलीग में और ये कौन सा गाँव है बोलो बेटा हाँ हमारे मौलाना सैयद साहब एक दफा जा रहे काको सिंह के बानी अल्लाह इनके कब्र को नूर से बरसे तो लोगों ने आदत है ना पहले तो कोई भी जाए तो एक औरत ने पूछा भाई विलन ना सो कि ना मुंगोनी नो तो फिर वो बोलता तेरा दादा गया था विलवन के इज्तिमा में और यूं हुआ पर ये तो एक जाता अल्लाह ने मना तूने ये दादा ना बिहारा था बयान को અને એને યોના દિલમાં વાત આવી છે કે નામ આવડતું દીન વગર તો કોઈ નતો યોના છોકરાને પોતા આલિમ બન્યા બુખારી વડી એનો સવાબ તમે લઈ લો વલસાડ में सुबह कहा था ना होलसेल कहते ने એનો કુલચો લઈ બેઠા રહ્યો होलसेल इसलिए मजमा जोड़ने वाले चौकन ना रहे बस एक साथी उठने न पाए और शोर शराबा बोलो कि विशाल से शोर शराबा होने न पाए कमाल है इसमें अब कुछ तो होते हैं जो छलांग लगाते हैं बाहर जाने के लिए हाथ में नहीं आते है ना सलाम फेवली के भाई ना खा कोई ने कहा बाबा हाथ बेलवा दे दो वो योनु शू करवानो तो बाहर जमात बनाई जाती है मजमा जोड़ने फिक्रमंद चौकन ना अब वो सीधे गए होटल पर पान के गल्ले पर वही तो वहां चाला कर खबर थी कि भाई टोली आवे से ले आओ अपना इष्ट पेला बयान में ले जाओ माटे पहले की भाई आओ थोड़ा नाश्तो करो बोला आपने हाथी जाए पटी क्यों उनका नाश्ता पूरा नहीं होगा और ये दो बच्चे खाकर उठेगा तो इनका जो परवानी नाम क्यों रहा हाँ मौका नहीं देना किसी का पान भजिया नहीं खाना हमें किसी को डांटना भी नहीं है फजीलत बताओ भाई जरूरत के लिए वक्त दिया जाएगा आप बयान छोड़कर यहाँ आ गए भाई जल्दी करो जल्दी आ जाओ તમે આવો ને અમારે જરૂરત નથી અમારે તમારી જરૂરત છે તમારા બચ્ચોની જરૂરત નથી તમે આવો प्यार दिखाओ और ऐसी हमदर्दी हर नबी ने कहा था इन्नमा अना लकुम नासिहुन अमीन लोगों हम तुमसे पैसा लेना नहीं चाहते हैं हम तुम्हारी खैर खाही में एक बात कह रहे हैं काल दुआ से जाए भाई आ मजलिसों की कदर करो आ मजलिसों को बेहो પોતાની જરૂરતો દબાઓ એક अंदर की कुड़न के साथ बात करें तकरीर नहीं करनी बात मजबूत हो और लहजा नरम हो ये है अब ये मजमा जोड़ने वाली जमात थोड़ा थकना पड़ेगा थोड़ा जाना पड़ेगा लेकिन अंदर में फिक्र ये कि ना अब 10 आदमियों ने बयान लावा इंशाअल्लाह हमारा इज्तिमा कामयाब होगा और ये जो है ना एक जगह इज्तिमा था तो कोई आदमी बाहर नजर नहीं आया कोई नहीं तो दो मौलवी साहब खड़े थे अल्लाह मारो तो इज्तिमा क्यों पड़े यार कि कोई मानस बात न था तो एक मौलवी साहब ने कीधु आ બધા નવા જૂના થાય એટલે જૂના 12 નવા કરે
દાવડીઓ નવી છે એ મારા બેઠી પણ જો ચેतना बन गई ऊँची मारा ये है। इसलिए बाहर जो मजमा जोड़ने वाले हैं थकना पड़ेगा। अल्लाह के लिए थको, अल्लाह के लिए थको। हमारा कोई साथी इन मजलिसों से महरूम न रहे। अब एक जमात है चौकीदारी। चौकीदारी आमतौर से लाइटें रहती है, जो लाइटों मारे हाथ अल्लाह होता है बस्ती न भाई उन्हें हवराई से तरह लाए अच्छा हमारो काम चौकीदारी इशू कर शो ये चोरी करे पकड़ो और बोला ले लो हम जो आगल को नहीं ले लो। हमारे यहाँ बागल में जो पुरानी मस्जिद है इन्हें एक बॉयलू है। कोई भी सफी गलत आवे तो जवनिया यूं कहता भाई उन्हें बॉयराम ले ले समझा। आपने वहां कोई बॉयलू नीयत ये रखनी है हमारा कोई भाई गुनाह में मुलव्वस न हो, उसको चोरी का मौका ही न मिले, शैतान उससे गुनाह न करवाए, इसलिए मैं चौकीदारी कर रहा हूं। और हमारा मजमा इत्मीनान के साथ सोए कि मेरा परस बाहर है, मेरी बैग बाहर है, कुर्ता निकाल के सोया हूं, जेब में पैसे हैं, कोई वजह न कर। हमारा भाई कैसे हिफाजत करे तो सोने वाले इत्मीनान के साथ सोएंगे और गुनाह करने वाला गुनाह नहीं कर सकता। नियत में फर्क है क्या बोला बॉयराम ले जाओ नहीं, ये है चौकीदारी। अब चौकीदारी बेचारे कर रहे हैं, बड़े मियाँ उबाद है, बेहद है उबाद है, सलाम अलैकुम जिसकी जोड़ती सलाम के बाद वालों की ऐसा नहीं है। सलाम अलैकुम काका भाई बेटा मारे पेशाब करवा जाओ से पर मैंने ओछे ओछू देखा ही है काका हेडो अभी तुम्हारी खिदमत मांगे सी है। अब हाथ पकड़ कर ले गया, ईमानदारी से बताओ जिंदगी पर ये एहसान भूलेगा? मारा घर में मारो छोकरा ने हाथ में पकड़ो मो अथरा तो बाथरूम में जाऊं छू आ लोको कौन से यार आ कौन से मारो हाथ पकड़ी मैंने शेडी ले गया અને પછી હું મારી કોઈ ના બાદ મારા લેન पे मारा लिस्टर સુધી પહોંચાડ્યો। ये चौकीदार वालों का काम है। अब आप घूम रहे हैं अल्लाह की निस्बत पर। अब एक काको टूटियों वाली हल्की फुल्की चादर लेने आया था कि दाड़े गर्मी से तो रात ही गर्मी रहे पर रात ही तो रात से सर्दी और बेचारा पग लोबा कर वाला और वना ऊपर एक चादर रहती नौशी हमारे ऊपर तो डबल चादर मतलब हमारे बोलो भाई आएगा काका वो चादर ले लो। हाय हाय ये है अखलाक, ये है अखलाक। अल्लाह कौन केवा मानसो से यार कोई खानदान नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भाईपा नहीं, कोई दोस्त, ये कौन है यार? अपनी चादर उतार कर मेरे ऊपर डाली और मुझे गहरी नींद सुला दिया। उसके अंदर की वो दुआएं निकलेगी कि आप जिंदगी पर अपनी दुआएं मांगो तो वो आपको रूहानियत नहीं मिल सकती। ये चौकीदारी है। बस ये मानो चौकीदारी नहीं। कोई हमारा मुसलमान भाई चोरी में न रहे। और चौकीदारी की फजीलत आपने तो सुनी है बार बार। क्या अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा आया, बाद साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसकी आप जनाजे की नमाज न पढ़ाएं। आपने पूछा भाई इसका कोई नेक अमल कोई जानता है? एक आदमी खड़ा हुआ कि मैं जानता हूँ। क्या नेक अमल था? कि नेक अमल ये था कि एक दफा एक जमात आई हुई थी, इसने उस जमात की चौकीदारी की। आप अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ लाए, जनाजे की नमाज पढ़ाई और जो इसको कब्र में सुलाया तो यूं कहा ओ कब्र वाले तेरे साथियों का तेरे बारे में ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, मैं अल्लाह का नबी होकर गवाही देता हूँ कि तू जन्नत है। ओ भाइयों कदर कर लो लेकिन नियत साफ, हमदर्दी, खैर खाई, ये असल चीज है।
محنت میں وہ تیار ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے تشکیل کے ساتھی فکر مند ہوتے ہیں ہاتھوں ہاتھ ان ساتھیوں کو لے کر وہاں تشکیل والوں تک پہنچا دیتے ہیں. پر اگر وہاں غفلت ہے, آدمی کا جذبہ بنا لیکن کوئی اس کو لے کر جانے والا نہیں, کوئی دو بول کہنے والا نہیں, جذبہ تو تھوڑی دیر میں ہے اور تھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گا. جیسے اسپرنگ ہے, دبایا تب تک دبے گی اور چھوڑ دو اور جو ہی جگہ نہیں اسپرنگ لیا چھوڑ دو تو چون کرو اچھل جائے گا, یہ بھی اچھل جائے گا. اس لیے معمولی یہ سمجھے یہ کوئی جماعت رسمی جماعتیں نہیں ہے, ان سب جماعتوں کا نام اجتماع ہے. اس لیے ہمارے تشکیل والے ساتھی سمجھدار رکھے جاتے ہیں, ہلکے کے فکر مند ساتھی رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, ہم نے اپنے حلقوں میں اپنی مسجدوں میں ان پر محنت کی تھی, لیکن وہ بیچارہ ہاں کہنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب اس ماحول میں آیا ہے, اس کا دل نرم ہوا ہے, لہٰذا اس کو بیٹھ کر ہم ذہن بنائیں گے. بھائی کو سوچو یار, آج جو آخری جماعت ہوئی تھی تمہیں نیت کر جو اللہ آسان کرتے ہیں. اب وہ ایک ماحول میں تھا, ماحول کی وجہ سے دین کی زمین نرم ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر ان کی تشکیل کر کے وہاں پہنچنا ایک کام ہے, ایک کام ہے تشکیل والوں کا. اس لیے تشکیل والے اپنے آپ کو خالی برکت نہ سمجھیں, بولو بھائی بولو, بولو بھائی بولو تو یہاں سے بولیں گے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس موقع پر نقد جماعتیں ہمارے یہاں سے بننی چاہیے اور بنے بھی. اگر ہمارا مجمع پورا ایک فکر ہو کر رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کرے گا اور جتنی جماعتیں تیار ہیں اس سے ڈبل جماعت خدا بنائے گا اور ذریعہ خدا ہمیں بنائے گا. اس کے علاوہ ہماری ایک جماعت ہوتی ہے صفائی والی, النظافۃ من الاسلام. صفائی اسلامی چیز ہے. آپ علیہ السلام نے ٹیبل والا کپڑا پہنا ہے لیکن کبھی میلا کپڑا نہیں پہنا. النظافۃ من الاسلام. آپ نے کیا فرمایا؟ نظفوا افنیاتکم, اپنے آنگن کو پاک صاف رکھو. تو آدمی آنگن میں تو سوتا نہیں ہے, ارے بولو نہیں آدمی, ابھی تو دیر 1 بجے آنگن میں سوتا تو نہیں ہے نا, چم بچہ ایک بجے نو ہوئی انہیں مجھے تو آیا. نظفوا افنیاتکم, اپنے آنگن کو پاک صاف رکھو. کیا کہنا, آپ جوامع الکلم تھے, ایک بات فرماتے تھے اور کتابیں بن جاتی. جب آنگن کو صاف رکھنے کا حکم دیا تو جس گھر میں آدمی رہتا ہے اس کی بدو باش ہے, اس کی صفائی نہیں آتی. جب اوگڑانا صاف رکھو تو گھر تو محدود رکھو, گھر کو اس سے زیادہ صاف رکھو. اب گھر کی صفائی اس میں آ گئی تو گھر میں جو برتن ہیں, جو بستر ہیں, چادریں ہیں, وہ میری رہے گی, اس کو بھی پاک صاف رکھو. تو چادریں اور بستر تو الگ رہتی ہیں, اس کے بدن کے کپڑے جو ہیں وہ کیسے ہوں, بولو نا. تو خالی ایک جملہ کہا ساری صفائی آ گئی. ہمارا اجتماع یہ ہمارا مکان ہے اور محل کا میدان یہ ہمارا آنگن ہے. کوئی بیچارہ نہ ہماری کے چار پیس گلاس نوشی دی, گٹکا کھائیں پلاسٹک نوشی دی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ صاف رکھو. صفائی اسلامی چیز ہے, یہ سامنے رکھ کر صفائی کرو. چوئے دو کوئی نہیں دیکھا, بھائی صفائی والے ہیں, صفائی والا صاف نہیں ہے. ارے صفائی والے کہاں ہیں؟ یونا سلیہ مات پکڑ بولو بولو ہماری انشاءاللہ کیا وہ صحیح سے اوڑکھو تو تمہیں چلو پکڑ کیا مطلب تمہیں کو ہے کیا مٹی ہے آج صدا. النظافۃ من الاسلام, صفائی اسلامی چیز ہے. اب ایک صفائی تو یہ ہے بھائی ویلن کے ساتھی ہیں اس میں,
اس میں رہ کر آپ علیہ السلام کا کام کیا. ایک مرتبہ مجمع سو گیا تھا، حضرت گول کرتا پہن کے وہ کرتا اوپر اٹھایا، پاجامہ اونچا کیا اور پائپ لے کر پیشاب خانے اور بیت الخلاء صاف کر. کوئی آدمی اٹھ گیا حاجت، یہ مولانا کیا کر رہا ہے؟ تو ہو جا، میں پیشاب خانہ صاف نہیں کرتا، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. ہمارے بڑے پاک صاف. دیکھو کوئی بیچارہ انجانے میں تھوڑی ناپاکی چھوڑ کر آ گیا ہے، پانی ڈال دو، صاف کر دو. ایک مرتبہ مولانا مدنی علیہ الرحمۃ سفر کر رہے ہیں، ایک انگریز آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب حضرت کی اور انگریز کی تو آپس میں 36 پڑھو. اب حضرت نے دیکھا ایک شخص لیٹرین میں گیا، واپس آ گیا، پھر گیا، پھر واپس آ گیا. حضرت نے کچھ پوچھا نہیں. حضرت گئے کہا لیٹرین خراب ہے. حضرت نے لیٹرین کو صاف کیا مولانا مدنی علیہ الرحمٰن نے، اور پھر کہا سر تشریف لے جائیے. یہ آنے والا انگریز نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ارے دو بدلہ ڈال دے یار، تاکہ ایمان والے کی قناعت نہ ہو. اس کو صفائی کی ضرورت ہے، ہمیں ثواب کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ مولانا مدنی علیہ الرحمٰن کے یہاں مہمان آئے تو مہمان کو سلا دیا اور پھر کہا دیکھو آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو ہمارا یہ خادم ہے. ٹھیک ہے. وہ مہمان حقہ پیتا تھا، تو صبح اجالا تھوڑا پہلا صبح شادی ہوئی تو مولانا مدنی علیہ الرحمٰن خود آئے. وہ سمجھے خادم ہے. ارے کوئی ضرورت ہے؟ ہاں ذرا حقہ بھر کے لے آ. مولانا گئے، حقہ بھر کر لائے اور وہ تمباکو انگارے رکھے. لو حضرت آپ ہیں؟ میں سمجھا خادم میں معاف کرنا، یہ معافی کی ضرورت نہیں ہے. بڑے میاں تمہیں حقہ کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی. لا الہ تو بولو میرا یہ ہے صفائی، وہاں کی صفائی. مت سمجھو میرے اللہ نے میری مقدر میں وہ رکھا ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے مجمع کے لیے ہر طرح کی بھی صفائی کرو. بیت الخلاء میں لوٹے رکھے، کوئی کاکو لوٹو بال لے آیا અને એક બાજુ મેલ્યો બોલો કાકા ખબર નથી પડતી અને નળ મેલ્યો છે અને લોટો તમે લઈને આયા તો જાઓ બોલો કેવી હતી. हाँ, कुछ मत कहो, वो लोटा लेकर वरना इसी में हमारी मगफिरत का सामान है. सबील वाले पानी बहुत बड़ी नेमत है. सबील वाले कोई हमारा शादी खड़े खड़े पानी न पिए. ये हमारा दावत का काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये अहयाउ मा जात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी अलैहि सलाम जो दीन लेकर आए हैं पूरे दीन को जिंदा करने की मेहनत है. और इज्तिमा में लोग खड़े खड़े, इसीलिए कहते कुर्सियों का इंतजाम करो, पानी ज्यादा भरकर रखो, 2 बार मांगे 2 बार दे, वरना आधा दिएगा आधा कर. इसराफ सही नहीं है. हजरत एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु नदी के किनारे पर वुजू कर रहे थे और पानी ज्यादा इस्तेमाल करते थे. आपने फरमाया भाई पानी ज्यादा इस्तेमाल न करो, कि अल्लाह के नबी तो वुजू कर रहा हो, कि वुजू कर रहे हो, समंदर के किनारे पर कर रहे हो, फिर भी पानी ज्यादा इस्तेमाल न करो. पानी पिलाना है सुन्नत जिंदा करने के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत की नीयत से, इसलिए इसमें भी इताअत जरूरी है. जज्बा होता है. मशवरे में यह तय हुआ है कि सबीलों में सिर्फ पानी रखा जाएगा, बाकी कोई चीज नहीं रखी जाएगी.
اب بہت کا جذبہ ہوتا ہے موشا لیبو پانی پائیے لیبو پانی سب کو سادو پانی پا چھانس پائیے چھانس نہ چھانسے سے پائیے کھوشیتا ہے جو کہا ہے وہ پیلا یہ شیطان پر ہمارا پیسے پائے تو وہ شکشو کھائی سے مجموع باپا خوش تھے یہ نہیں ہے اجتماع ایک جگہ نہیں ہوگا مختلف جگہوں پر ہوگا آج تمہیں چھانس پائی شربت پائے کل یہ بھی جگہ تو یہ بیچارہ پانی نہیں ادھار آتا یہ شکر شکر تو لوگوں ان کے مانوں میں آتا تو پھر کرا بلال کو تو چوں مرتو پر ہمیں پڑا گئے یہ حکمت ہے اس لیے سبیل والے بھی کوئی ہمارا ساتھی پانی ضائع نہ کرے کوئی ہمارا ساتھی بائیں ہاتھ سے نہ پیے کوئی ہمارا ساتھی کھڑے کھڑے نہ پیے اور پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ پیے ہوٹل والے بھائی ہوٹل والا سا ابھی بات کس کو سمجھانے کی بتاؤں ہوا میں صبح سے اعلان ہو رہا ہے 3 تاریخ کو جماعتیں بنائے اس وقت تک کہا تھا بھائی پہنچا دینا بات بولے اسلم سے بھی یہ کیا ہمارے ہوٹل والے یہ بات یہ ہوئی ہے بیان کے وقت ہوٹلیں بند رہی ہمیں کمائی نہیں کرنی عمل بگاڑ کر کمائی کرنا ہے کون سا عمل کے وقت ہوٹلیں بند ہوگی اور بعض جگہ پر انہوں نے عمل کیا الحمدللہ 100% مجمع یہاں پہ آیا اس لیے ہوٹل والوں کو سمجھا دیا جائے اس کے علاوہ یہ جو پاس والے ہیں بھائی نہ چلے آگے پاس والے پانچ دے دیں بعد دفعہ آدمی پانچ لے کر گیا جو تھوڑی بھیڑ سے ہٹو کھاوانے لگا وہ گرم بھجیاں کھائی نہیں اب وہ آیا بھائی پانچ واپس تو کتنا دکھائیں گے شکم لے تو ہوتا اب ابھی تو بتا کہ وہ اچھا کیوں نہیں رکھوانا نہ بھائی نہ لے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دکان کھولی کوئی گراہک نہیں آیا چند دنوں کے بعد ایک آیا وہ مال لے گیا تو دوسرے دن واپس کر گیا لو کوئی نہ آئے یہ لے کے یہ پاسو مال لایا انہوں نے دوسرے دن دکان بند کر تو کسی نے کہا بھائی دکان کیوں بند کی کہ میرا مقصد پورا ہو گیا کیا مقصد تھا آپ کا کہ میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر مال بیچے اور لینے والا مال واپس کرے اور خوشی کے ساتھ لے لے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے میری مغفرت ہو گئی میرا مقصد تو یہی تھا آخرت اس لیے منہ نہ بگاڑے بولے اسلام کیا ہو یا نا چٹو کیا ہو منہ نہ بگاڑے واپس دینے آئے لے لو وہ تو پاس کے مطابق حساب ہوگا کوئی آڈٹ کرانی نہیں ہے حساب کی اس کے علاوہ میرے بھائی اس میں یہ ہر حلقے کی خدمت والی جماعت ہے کھلانے والی آپ اونچا کرو لو بہت بڑی خدمت ہے ویٹ ہے تو اتاروانی جیسا اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو کھالوں کو صاف کر دو ایٹھا نیٹا کھانو کھاوا بتا دو આપણો કોઈ એઠા ખાનું ખાવા આલે તો આપણે ખાવે اللہ کے مہمان ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجمع روک دو اور تھال صاف کر کے پھر ان کو دو کٹورا صاف کر کے پھر ان کو دو اور پھر دسترخوان میں ہڈیاں پڑی ہے اور بٹھا دیا مہمانوں کو نہ بھائی نہ اٹھا دو سب صاف کرو اور اچھی طریقے سے مہمانوں کو کھلاؤ دینے میں بھی دھیان رکھو ایک دم سے تھال بھرو مت کرو نہیں جتنا چاہے اتنا دو چاہے 4 دفعہ دو اکرام کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ جیسے اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں اس طرح
اس کے علاوہ مثلا وہ مارا ہلکا لاگے بدھوں کھوٹو نہ لاگے. آج کل تو کھوٹو خوب لاگے میٹو اوછું લાગે. આદમી મતલબ બોલ દેતા है જો આપણા પર કીધું એ તો આપણને ખબર જ હતી કે આપણો હલકો નિશાન ઉપર જોઈએ. मैं काकोसी की बात करूं. काकोसी हल्के की जो खिदमत का वक्त है अब वो शादी पहुंच जाएंगे लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है मालूम है. पर તમે ठीक न करता કે કાકોસી વાળા આવું કરે છે આ તો દાખલો હતો. છેલ્લા રાસ્તાથી પોતાના હલકોના સાથીને બેહાડવા ચાલુ કરે અમાનતદારી के खिलाफ. या बूढ़ा खड़ा है आधे घंटे से या बीमार खड़ा है आधे घंटे से जिसका हाथ दर्द रहा है वो खड़ा है और तुम अपने हल्के वालों को पीछे के रास्ते से खिलाते हो. क्या खुदा नहीं देख रहा? बिल्कुल अमानतदारी के खिलाफ अमानतदारी के खिलाफ है. इसलिए मेरे भाइयों खिदमत करने वाले भी सफाई के साथ खिलाओ. जितना जरूरत हो इतना दो. कितना ही मेरा भाई क्यों ना हो उसको पीछे जरा से मत बुलाओ. जो तरतीब सबके लिए है वो मेरे हल्के वालों के लिए है और मेरे खानदान वालों के लिए भी है. करोगे क्या मोम पूछा जाए करोगे હવે શું કરશો તમે કે જુઓ શું કરીએ છીએ તો જુઓ તમે જોતા રહેજો. ये हमारा मजमा जो है एक बात तो तय करो कि खाने का बयान के बाद अच्छा ये खिलाने वाले भी जो है ना तशकील के बाद ही खाना खिलाना शुरू करें. अल्लाह मोर्चा पड़े के बाद हमसे शुद्ध आए थे खाने पीने અને બાપ વાંધો તો આડિયા